عزیز دوستو، جادو سے ریلیٹڈ بہت زیادہ سوالات اور میسیجز ہمیں آئے روز آتے ہیں اور آتے رہے ہیں۔ ان سوالات میں سب سے زیادہ سوال یہی پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پہ کس نے جادو کیا یا کروایا، اور ہمیں ایک ایسا وظیفہ یا ایسا عمل بھی بتائیں جس کے ذریعے ہم واقعی ہی اس کی شکل دیکھ سکیں۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو جادو سے ریلیٹڈ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتائیں گے جو آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو اس شخص کی شکل خواب میں نظر آ جائے گی جس نے آپ پہ جادو کیا یا کروایا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، جادو عربی زبان میں سحر کے لفظ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ انسان کو اس کی اصلیت سے ہٹا دیتا ہے یا تندرستی کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عزیز دوستو، جادو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب الفاظ ہے، اور یاد رکھیں الفاظ اثر ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ اگر میں آپ کو اچھے اور خوبصورت الفاظ سے بلاؤں گا تو آپ خوش ہوں گے، اس کے برعکس اگر میں آپ کو برے اور خطرناک الفاظ سے بلاؤں گا تو آپ غصہ کریں گے۔ جادو کرنے کے لیے جادوگر کو سب سے زیادہ مدد جس چیز کی لینی ہوتی ہے وہ جنات ہیں، اور یاد رکھیں جنات انسان کو بالکل پسند نہیں کرتے اور ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم جنات کے لحاظ سے انسان کا مقابلہ کریں تو انسان نہ تو اچھا اڑ سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے، نہ تیر سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم جنات کو دیکھیں تو جنات انسان کے نسبت سے اچھا اڑ بھی سکتا ہے، اچھا تیر بھی سکتا ہے، اچھا دیکھ بھی سکتا ہے، اور وہ پل بھر کے اندر اندر پوری دنیا، پوری کائنات کا چکر بھی لگا سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تمام فرشتوں سے سجدہ کروا کے اس چیز کو ظاہر کیا کہ انسان سب سے اول اور سب سے خاص ہے۔ اور یاد رکھیں جنات کے پاس بہت ساری سہولتیں یا بہت ساری طاقت ضرور ہوں گی، لیکن وہ انسان سے آج بھی ڈرتا ہے اور کل بھی ڈرتا رہے گا، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان جب اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو جنات یہ چیز خوب جانتا ہے کہ اس سے بڑا طاقتور انسان اس دنیا میں نہیں ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں اگر کسی انسان پہ جادو ہو چکا ہو یا ہو رہا ہو تو اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ اس کو ڈرانوے خواب آنا شروع ہوتے ہیں۔ وہ انسان اپنے آپ کو خواب میں بہت زیادہ کمزور اور بہت زیادہ لاچار پاتا ہے، یا بعض اوقات اپنے آپ کو کسی اونچائی سے گرتا ہوا محسوس کرتا ہے، یا ایسا محسوس کرتا ہے کہ کوئی جانور اس کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ تیز بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگ نہیں پاتا۔ یہ جادو کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی علامتوں میں سے علامت ہے۔ اس کے بعد جھٹکے لگنا، سینے میں دباؤ محسوس ہونا، سائے نظر آنا، آوازیں سنائی دینا، اس کے ساتھ ساتھ خواب میں کوئی چیز کھانا، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں ہونا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ یاد رکھیں جادو سب سے پہلے آپ کے نیلز یعنی ناخن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر جادوگر آپ کے نیل حاصل نہ کر سکے تو وہ آپ کے بالوں کے ذریعے آپ پہ جادو کرتا ہے۔ اگر وہ بال بھی حاصل نہ کر سکے تو وہ آپ کے کپڑے کے ذریعے آپ پہ جادو کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کا کپڑا بھی حاصل نہ کر سکے تو جادوگر کسی کھانے والی چیز کے ذریعے آپ پہ جادو کرواتا ہے، یعنی کہ وہ جادو کے منتر کسی کھانے والی چیز پہ پڑھ کے اس شخص کو کہتا ہے کہ وہ چیز آپ کے گھر تک پہنچا دے، اور وہ زیادہ تر ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے رزق میں شامل کریں۔ وہ چینی بھی ہو سکتی ہے، پیاز بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی کھانے والی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں اس طریقے سے بھی آپ پہ جادو ہو جاتا ہے۔ جہاں تک جادو کے توڑ کی بات ہے تو اس کے اوپر ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں اور وہ عمل ضرور کر کے دیکھیں، آپ کا جادو انشاءاللہ بحکم خدا مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ آپ پہ یہ جادو کس نے کیا، تو عزیز دوستو اس عمل کے لیے پہلے اجازت لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل ہمارے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے اور اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت لینے کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کے میسج کر دیں، جیسے ہی آپ کو اجازت ملے آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو خواب میں اس شخص کی شکل نظر آ جائے گی۔ عمل کچھ ایسا ہے کہ سونے سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 300 مرتبہ یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو،
آپ نے 300 مرتبہ اللہ پاک کے یہ نام پڑھنے ہیں، اور جب یہ آپ نام پڑھ رہے ہوں تو اپنے دماغ میں یہ چیز رکھنی ہے کہ یہ عمل آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس شخص کی شکل دیکھ سکیں جس نے آپ پہ جادو کیا ہے۔ جب 300 مرتبہ آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو پھر سے 5 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے بغیر کسی سے بات کیے سو جائیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو خواب میں اس شخص کی شکل نظر آ جائے گی۔ بعض لوگوں کو یہ شکل اسی رات کو نظر آ جاتی ہے، بعض لوگوں کو 3 راتوں بعد نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کو پہلے روز یہ شکل نظر نہیں آئی تو آپ یہ دوسرے دن بھی عمل کریں گے، اگر دوسرے دن نہیں نظر آئی تو تیسرے دن بھی یہ عمل ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ بحکم خدا تیسرے دن آپ کو شکل نظر آ جائے گی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی اور مشکلات دور ہوں گی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔